بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 30ویں پارے میں اللہ رب العزت نے زیادہ تر قیامت کے احوال کو ذکر کیا ہے۔ اس کے اندر 37 صورتیں اور 39 رکوع ہیں، اور اس پارے کا مرکزی موضوع آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ عقیدہ آخرت ہی ہے۔ پہلی سورہ نبا میں اللہ رب العزت نے قیامت کے احوال کو ذکر کیا، پھر جو لوگ اللہ کی سرکشی اختیار کرتے ہیں ان کے انجام کو ذکر کیا، پھر مومنوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو چیزیں تیار کر رکھی ہیں اللہ رب العزت نے ان کو بیان کیا۔ اس کے بعد جو دوسری صورت ہے، دوسری صورت کے اندر بھی اللہ رب العزت نے قیامت کے احوال اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کے حوالے سے ذکر کیا۔ فرعون جو تکبر کے اندر مبتلا تھا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کے انجام کو ذکر کرتے ہوئے انسان کو اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ تم بھی اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے والے نہیں ہو۔ اور اس صورت کے دوسرے رکوع کے اندر بھی اللہ رب العزت نے قیامت کے احوال کو ذکر کیا۔ اس کے بعد والی سورہ عبس کے اندر اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہدایات کی، اور اس کے ساتھ ہی انسان کے وجود کے حوالے سے یہ کہ انسان اپنے وجود کے اوپر غور و فکر کرے کہ اللہ رب العزت نے اسے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس کے ساتھ اس میں بھی آخرت کے احوال کو بیان کیا کہ آخرت میں یعنی میدان محشر میں کس طرح سے لوگ نفسا نفسی کے اندر مبتلا ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ انفطار، سورہ انشقاق، ان دونوں صورتوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے وقوع قیامت کے وقت جو نشانیاں ظاہر ہوں گی یا قیامت جو واقع ہونا شروع ہوگی تو اس وقت کیا منظر ہوگا، اس ساری چیزوں کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ ہی انسان کو یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے رب سے کس قدر غافل ہو چکا ہے اور اس کی غفلت کی کیا وجہ ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے کرامن کاتبین اس کے ساتھ متعین کر دیے ہیں جو اس کے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مطففین میں اللہ رب العزت نے ان ٹھگوں کا تذکرہ کیا جو مال کے اندر ہیرا پھیری کرتے ہیں، جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں، ان کے احوال کو ذکر کیا۔ پھر نیکوکاروں کی روحیں جو علیین میں ہوتی ہیں اس کو بیان کیا، اور جو نافرمان ہیں جن کی روحیں سجین میں ہیں ان کو بیان کیا، اور آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا، ان کے لیے ان دونوں طبقوں کے لیے کیا کیا چیزیں ہوں گی، یہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں تفصیلی بیان کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ انشقاق ہے۔ سورہ انشقاق کے اندر بھی اللہ رب العزت نے زیادہ تر مجرموں اور مومنوں کے حوالے سے ذکر کیا کہ مجرموں کا انجام کیا ہوگا اور مومنوں کا انجام کیا ہوگا، اور رب کی پکڑ کتنی سخت ہے، اس چیز کو بیان۔ سورہ بروج کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا، پھر انسان کے اعمال کی طرف توجہ دلائی گئی، اعمال صالح کی طرف، پھر قرآن مجید کو اور آخرت کو صحیح طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ جو قرآن مجید ہے جو کوئی اس کے ساتھ تعلق بنائے گا وہی کامیاب ہوگا، اور آخرت جو ہوگا وہ اور آخرت کا دن یہ ماننے والوں کے لیے کامیابی کا دن ہے۔ اس کے بعد سورہ طارق ہے۔ سورہ طارق میں اللہ رب العزت نے آفاق کے اندر جو نشانیاں ہیں، جو آسمانوں اور زمینوں کے اندر نشانیاں ہیں، ان کے اندر غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ قرآن مجید کی صفت بھی بیان کی کہ یہ وہ فیصلہ کن کتاب ہے کہ جو یہ فیصلہ کرتی ہے، جس نے یہ بتا دیا ہے کہ کامیاب کون ہوگا اور ناکام کون ہوگا۔ اس کے بعد سورہ اعلیٰ ہے۔ سورہ اعلیٰ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ انسان کو تزکیہ کا حکم دیا کہ انسان تزکیہ نفس کرے، خود سے ہر اس چیز کو دور کر دے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بننے والی ہے۔ اسی طرح سورہ غاشیہ کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے احوال کو بیان کیا کہ قیامت کے دن جو لوگ برے اعمال کے اندر مبتلا ہوں گے ان کے لیے کس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ اس کے بعد سورہ فجر ہے۔ سورہ فجر میں اللہ رب العزت نے سابقہ اقوام کی حالات کو بیان کیا کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اس سے پہلے طاقتور قوموں کا کیا انجام کیا جنہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی۔ اس کے ساتھ ہی مومنوں کے حوالے سے بھی بیان کیا، انسانوں کے حوالے سے بیان کیا کہ انسان بڑا جلد باز ہے، بڑا ناشکرا ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ناشکرا بن جاتا ہے، جب کوئی اسے اچھائی پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرے اعمال کا نتیجہ ہے، اور آخر میں پھر یہاں پہ کافروں کی حسرت اور مومنوں کی جو فرحت اور خوشی ہوگی اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد سورہ بلد کے اندر اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کے اندر جو نعمتیں انسانوں کو بخشی ہیں ان نعمتوں کے حوالے سے ذکر کیا کہ ان نعمتوں کا استعمال کس طریقے سے کیا جائے کہ جو ہمارے لیے دنیا میں بھی باعث نعمت بنے، آخرت میں بھی ہمارے لیے باعث ثواب ہوں، باعث عذاب نہ ہوں۔ انسان اگرچہ زندگی میں مشقت کرتا ہے تو اس کی مشقت اگر مثبت انداز میں دین حق کے لیے ہو تو وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہے۔ اس کے بعد سورہ شمس ہے۔ سورہ شمس میں بھی اللہ رب العزت نے زیادہ تر اس چیز کے اوپر توجہ دی ہے کہ انسان اپنے آپ کے اندر انسان خود کو پاکیزہ کرے، تزکیے کا حکم دیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا حشر اللہ رب العزت نے بتایا کہ انہوں نے تزکیہ نفس نہیں کیا، انہوں نے حشر اس کے اندر بیان کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی سورہ لیل ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے بہت ساری ہدایات اور بہت ساری باتیں واضح طور پہ بتا دیں کہ جو کوئی اس طرح کے اعمال کرے گا ان کے لیے یہ بدلہ ہے، اور جو آدمی سرکشی اور بغاوت کرے گا اس کے لیے یہ انجام ہے۔
اس کے بعد سورہ ضحیٰ ہے۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ کا شفقت والا معاملہ ہے اس سارے معاملے کو بیان کیا۔ اس کے ساتھ ہی سورہ الم نشرح ہے۔ سورہ الم نشرح کے اندر الم نشرح میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزاز بخشا ہے اس اعزاز کو بیان فرمایا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، اور ساتھ میں یہ بھی حکم دیا کہ اب جب دعوت و تبلیغ سے فارغ ہوں تو اللہ کے حضور عبادت کے لیے خود کو تھکائیے، خود کو کھڑا کیجیے اللہ کی عبادت کے لیے۔ سورہ 3 ہے جس میں انسان کی تخلیق کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے بڑے احسن انداز سے پیدا کیا، لیکن یہ بعض دفعہ اپنے اعمال کی وجہ سے پستیوں کے اندر گھر جاتا ہے اور بدترین حالت میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورہ علق ہے۔ سورہ علق کے اندر اللہ رب العزت نے تعلیم و تعلم کا حکم دیا ہے، پھر اس کے اندر وحی الہی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ہے مومنوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اس کے بعد سورۃ القدر ہے جس میں قرآن مجید کے نزول کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ یہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے اس میں نازل ہوا ہے۔ پھر سورہ بینہ ہے۔ سورہ بینہ کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ بدترین مخلوق کون سی ہے اور بہترین مخلوق کون سی ہے۔ یہی انسان اگر ایمان اور اعمال والا ہے تو بہترین مخلوق ہے، لیکن اگر ایمان اور اعمال کو چھوڑ کے کسی ایسے راستے پہ چل پڑا ہے جو اللہ کی بغاوت کا ہے تو یہ بدترین مخلوق۔ سورہ زلزال کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کے احوال کو بیان کیا، اس کے ساتھ جزا اور سزا کو بیان کیا۔ اسی طرح سورہ عادیات کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کی ناشکری کو بیان کیا اور اس کے اندر جو مال کی محبت پائی جاتی ہے اس چیز کو بیان کیا اور آخرت کی طرف توجہ دی۔ سورہ قاریہ کے اندر اللہ رب العزت نے قیامت کو بیان کیا، اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کن لوگوں کے اعمال میں وزن ہوگا اور کن لوگوں کا پلڑا جو ہوگا وہ بھاری ہوگا۔ اس کے بعد سورہ تکاثر ہے۔ سورہ تکاثر میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی عادت کو بیان کیا کہ ساری زندگی وہ اپنی مال، اپنی ناموس، اپنی عزت کے لیے بھاگتا رہتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، حالانکہ دنیا عارضی ہے، اسے تمام نعمتوں کے حوالے سے سوال کیا جائے گا، اسے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ العصر میں اللہ رب العزت نے بیان کر دیا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ والے ہیں، حق کی تلقین کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، صرف یہ کامیاب ہے، اس کے علاوہ سارے لوگ خسارے میں ہیں۔ اس کے بعد سورہ ہمازہ میں اللہ رب العزت نے غیبت کرنے والے، چغلی کرنے والے اور اخلاقی برائیوں کے اندر مبتلا ان لوگوں کی خباثت کو بیان کرتے ہوئے ان کے انجام کو ذکر کیا۔ اس کے بعد سورۃ الفیل میں ہاتھیوں والوں کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ سورہ قریش میں اللہ رب العزت نے جو قریش کے اوپر احسانات کیے تھے اس کا ذکر کیا۔ حضرت نے سورۃ الماعون میں بیان کیا کہ وہ مشرکین جو چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں لوگوں کو، ان کے کیا حالت ہے، ان کا کیا انجام ہے، اس چیز کو ذکر کیا۔ جو نمازوں سے غافل ہیں ان کا کیا انجام ہوگا، اس چیز کو ذکر کیا۔ اور اس کے ساتھ سورۃ الکوثر میں اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مقام دیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون کے اندر یہ بات واضح کر دی گئی کہ کافروں کے لیے کافروں کا مذہب ہے، کافروں کا دین ہے، کسی مومن کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ آدھے اعمال مسلمانوں والے کرے اور آدھے جو عقائد ہیں وہ کافروں والے رکھے۔ ایسا سورہ لہب میں اللہ رب العزت نے ابو لہب اور اس کی بیوی کی ہلاکت کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا کہ وہ احد ذات ہے، لم یلد ولم یولد ذات ہے، وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو کیے گئے تھے یہودی عورتوں کی طرف سے، تو علاج کے طور پہ اللہ رب العزت نے 11 آیات 2 صورتوں کی صورت میں نازل فرمائی، جنہیں معوذتین بھی کہا جاتا ہے، جن میں سورہ فلق ہے اور سورہ ناس ہے، جن کے اندر مختلف طرح کے شرور سے، انسانوں اور جنوں کے شرور سے پناہ مانگی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت ہر طرح کی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے اور جو کچھ کہا سنا اس میں سے جو حق بات ہے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔